الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين سبحان الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام وعلى آله صلاة يتجدد بها حضور ويشرف بها في الميعاد العصر والنشور. محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے. محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے. ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے. فرشتے لے کے آئے مجدائے میلاد کے پرچم، فرشتے لے کے آئے مجدائے میلاد کے پرچم. مبارک ہو کہ اظہار وفا کا چاند نکلا اور وہی اصل نبوت بھی، وہی ختم نبوت بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو قرآن کے مقام اس ایک مصرے میں موجود ہیں. ایک وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور دوسرا وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. وہی اصل نبوت بھی، وہی ختم نبوت بھی. سبھی کے بعد سب کی ابتدا کا چاند نکلا. سبھی کے بعد سب کی ابتدا کا چاند نکلا ہے. نبی کے نام لیوا ان کی سیرت کو بھی اپنائے، نبی کے نام لیوا ان کی سیرت کو بھی اپنائے. عمل کے باغ کی نشو و نما کا چاند نکلا ہے. اور جو غافل ہیں، جو بھولے ہیں، وہ آئے راہ سنت پر. جو غافل ہیں، جو بھولے ہیں، وہ آئے راہ سنت پر. ہدایت کے لیے نور ہدا کا چاند نکلا. نہایت واجب الاحترام شرف مسند صدارت حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ، مقتدر محتشم علماء کرام اور اس پاکیزہ اور ایمان فروز محفل میلاد کے جملہ شرکاء، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
کہ ایسی محافل و مجالس کو عام طور پہ مختلف ذوق کے لوگ مختلف عنوان دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میلاد سیلیبریشن ہے، کوئی کہتا ہے سیرت سیلیبریشن ہے، کوئی کہتا ہے ذکر رسول کی سیلیبریشن ہے. لیکن اس ماہ میلاد میں نے ہر جگہ ایک پیغام دیا. میں نے کہا اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کے سوچیں نا تو میلاد بھی ہے، سیرت بھی ہے، ذکر بھی ہے، لیکن بلا شک و شبہ یہ محافل و مجالس در حقیقت ایمان سیلیبریشن ہے. ہم ایمان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو ریفریش کرتے ہیں، ری آرگنائز کرتے ہیں. سو ایسی محافل و مجالس میں جب آپ آتے ہیں تو پھر ذہن یہ بنا کے آیا کریں کہ ہم ان محافل و مجالس میں مزے لینے نہیں جا رہے بلکہ اپنے ایمان کو ریفریش کرنے جا رہے ہیں. اس کو اگر کوئی روگ لگ گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے جا رہے ہیں. میں نے رسمی پروٹوکول سے تھوڑا وقت بچانے کے لیے گزرتے ہوئے براہ راست گفتگو کی طرف آیا ہوں. اس کا سبب یہ ہے ایک ہے کہ دیکھیے ہمارا ایمان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے. آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے میری آپ کی ہم سب کی روحوں سے ایک سوال پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلی، بولا کیوں نہیں، تو یہ ہمارا رب ہے. وہ جو عالم ارواح میں رب سے ملاقات ہوئی تھی نا، دیکھیے اہل محبت نے اس ملاقات کو بھی کس طرح اپنے ایمان سے جوڑا. اسرائیلی شاعر ہے، اس نے کہا جدا الستی میل لگا، جدا الستی میل ملا، جدا الستی میل لگا، قالوا بلا دا جشن تھیا، اساں تا ہوں ویلے بھی ویل حضور دی ہاسے، اساں تے ہوں ویلے بھی ویل حضور دی ہاسے، بس دے ہاسے وس دے ناسے، تیڑی جوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے تیڑی مٹھیاں گالی، سنا یار سنیتا ہاسے، کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کولے ہاسے، قالوا بلا سب کنی سنیا گونگے ڈورے ناسے، اکے لا مکان مکان اساڈا، اکے آن بوتاں وچ پھاسے، نفس پلید پلید چکیتا کوئی اصل پلید تھا ناسے. یہ جو نفس نے پلید کیا ہوا ہے. میں علامہ ابن تیمیہ اس کا مجھے مجموع الفتاوی کا ایک حوالہ یاد آیا. ایک بہت بڑے طبقہ محدثین میں محدث گزرے ہیں امام ابو بکر بن عیاش الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر محدث ہیں. 193 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، 193 ہجری میں. ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں نا ان کا ایک قول لکھا، اور یہ ابو بکر بن عیاش الاسدی پتہ ہے کون ہے؟ ان کا اتنا تعارف ہی کافی ہے کہ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے دادا استاد ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابیں اٹھا لیں، آپ کو ہر کتاب میں ان کی روایت کردہ احادیث ملیں. وہ سارے سیاستہ کے جتنے بھی شیوخ الحدیث ہیں ان کے اساتذہ میں شامل ہیں.
ابو بکر بن عیاش علیہ السلام، انہوں نے ایک بات لکھی، اور اس بات کو سننے کے بعد آپ کامران بھائی کا ساری زندگی شکریہ ادا نہیں کر سکیں گے، علماء کا شکریہ ادا نہیں کر سکیں گے، ان محافل و مجالس کے سجانے والوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ ان کا حضور کی امت کے دو گروہ ہیں، ایک کو اہل سنت کہتے ہیں، ایک کو اہل بدعت کہتے ہیں۔ ایک اہل سنت ہیں اور ایک اہل بدعت ہے۔ علماء اس پہ غور کریں کہ لکھنے والا کون ہے، ابن تیمیہ لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ جو اہل سنت ہے نا، یموتون و یحییٰ ذکرہم، وہ مر بھی جائیں تو ان کا ذکر زندہ رہتا ہے، وہ مر بھی جائیں تو ان کا ذکر زندہ رہتا ہے، صدیوں گزرتی جائیں ان کا ذکر نہیں مرتا۔ اور کہا وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ يَمُوتُونَ مَاتَ ذِكْرُهُمْ، اور اہل بدعت جیسے ہی مرتے ہیں ان کا ذکر بھی ساتھ ہی۔ کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی۔ امام ابو بکر بن عیاش کا انالیسس یہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں دو نظریات پائے جاتے ہیں، دو آئیڈیالوجیز ہیں قرآن مجید۔ ان کا ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی قرآن مجید میں ہے جس کو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو قرآن نے کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ان کا کہ جن کا مر کے بھی ذکر زندہ رہتا ہے نا، انہوں نے اپنا تعلق وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے جوڑ لیا، اور جن کے مرتے ہی ان کا ذکر مر گیا، انہوں نے اپنا تعلق اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کے علاقے کے علماء نے پورا مہینہ کوشش کیا کی ہے، دن رات ایک ہی اسٹرگل کی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا تعلق شانیہ کا ہوا الابتر سے نہ جڑے، ان کا ذکر ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ۔ اس رب مقدس پہ میرا فخر بچا ہے، اس رب مقدس پہ میرا فخر بچا ہے، وہ میرا ہے وہ محبوب جو محبوب خدا ہے۔ میں حشر میں جی بھر کے انہیں دیکھ سکوں گا، میں حشر میں جی بھر کے انہیں دیکھ سکوں گا، یہ سوچ کے باطن میں میرے حشر وفا ہے۔ اے محمد آدم مجھے قدموں سے لگا لیں، درماندہ مسافر تیرے رستے میں کھڑا ہے۔ آپ ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والے، الحمدللہ۔ اور ہمارے تو شیخ نے کہا یہ تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حصایا ہے۔ یہ خیرات حضور کے ذکر کی آگے بھی بڑھتی ہے، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ دوستان محترم، میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے، اور قبلہ کی موجودگی میں بغیر کسی رسمی کارروائی کے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، خطابت کے فن کے اعتبار سے، خیرات عطا کرنے کے اعتبار سے، بس میرا تعلق ان کے ساتھ یہی بنتا ہے کہ میں گدا ہوں اور یہ دینے والے ہیں، یہ عطا کرنے والے ہیں۔ مجھے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا فیض ہوتا ہے ایسی محافل و مجالس میں آنے کا۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زوجہ محترمہ تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بعد میں سیدنا صدیق اکبر کی زوجیت میں بھی آئیں، مولا کائنات کی زوجیت میں بھی آئیں، بہت جلیل القدر سے حاصلہ ہے۔ جب جنگ موطا ہوئی نا اور اس میں حضرت جعفر شہید ہو گئے تو ان کے نا 4 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت محمد بن جعفر، حضرت عون بن جعفر، حضرت ابو بکر بن جعفر،
اور چاروں ہاشمی شہزادے انتہائی حسن و جمال کے مجسم طے کر، بہت خوبصورت۔ حضرت اسماء آئی حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ولد جعفر، جو حضرت امام جعفر اولاد چھوڑ کے گئے ہیں وہ اتنی حسین و جمیل ہے ظاہراً بھی باطناً بھی کہ ہر وقت ان کو نظر لگی رہتی ہے، ہر وقت ان کو نظر لگی رہتی ہے، تو کیا میں ان کو خود نظر کا دم کر لیا کروں؟ آقا نے فرمایا کر لیا کرو۔ اب یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، وہ مشکات میں بھی ہے، لیکن مشکات المصابیح میں اس کی جب شرح لکھی نا مولا علی قاری نے المرقات 11 جلدوں پہ مشتمل، تو اس حدیث کی شرح میں انہوں نے جو انالیسس کیا ہے خدا کی قسم بے مثل و بے مثال ہے۔ ان کا اس حدیث نے مجھ پر ایک نکتہ ایسا کھولا ہے کہ اس نکتے کو لکھنے کے بعد درم کے لفظ سنیے، تارا عقلی فیما ذکرت من نقلی، واہ واہ، ان کا رب کی قسم میں نے وہ نکتہ لکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میری عقل، میرا شعور، میری فکر زمین پہ نہیں ہے، ہوا و فضاؤں میں پرواز کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک وجد کی کیفیت میں آ گیا، وجد کی کیفیت میں۔ وہ کیا انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا؟ ان کا میں غور کرتا رہا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ حضرت اسماء جس نظر بد کی شکایت لے کے حضور کی بارگاہ میں آئی تھی، ہوتی کیا ہے؟ ان کا محدثین نے اس کی تعریف کی ہے کہ یہ سم ایک زہر ہوتا ہے، یصل من عین العائن فی الہوائے الی المعیون، جو نظر لگانے والے اس حاسد کی آنکھ سے نکلتا ہے اور جس کو نظر لگتی ہے اس کو جا کے چمٹ جاتا ہے۔ یہ ایک زہریلا اثر ہے جو حاسد کا اس تک پہنچ جاتا ہے۔ کہتے میں غور کرتا مختلف حدیث کو جوڑتا اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ ان کا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے نا کہ نظر بد برحق ہے، انہوں نے کہا وَزِدُّ الْعَيْنِ نَظَرُ الْعَارِفِينَ حَقٌ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ان کا اگر پوری نظر کا لگنا برحق ہے تو پھر اچھی نظر کا فیض ملنا بھی اس سے بڑا برحق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس سے بڑی بات ہے۔ یہ وہی فیض ہی ہے نا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل دل بیٹھ کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ گلی سے گزرتا ہے، اچانک اس کی نظر پڑتی ہے، کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہ بائی چوائس ان کے ساتھ نہیں آ کے بیٹھتا، بائی چانس آ کے بیٹھتا ہے۔ لفظ کی پوری طویل حدیث ہے، بخاری کی، مسلم کی، متفق علیہ حدیث، فلان لیس فی حاجت، فلان خطاء انما مر، وہ گزر رہا تھا، کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، بائی چانس آ کے بیٹھا۔ لیکن میرے کریم آقا نے جیسے یہاں سے بہت سے لوگ آواز سن کے آ گئے ہوں گے، لیکن نظر حق کی خیرات دیکھیے، ایسی مجالس کا فیضان دیکھیے، اور فیضان ابو البیان کے ادارے کی خدمات کی تاثیر دیکھیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا وہ گزرنے والا جو بائی چانس آ گیا تھا نا، اگر بدبخت بھی ہو ان کی نظر میں آنے کی وجہ سے اللہ اسے بھی خوشبخت سبحان اللہ، اس کی بدبختی خوشبختی سے بدل جاتی ہے۔ بے شک، وہ شقی تھا سعید بن جاتا ہے۔ اور امام مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے لفظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ یہ التاثیر الاکسیر، یہ وہ اکسیر تاثیر ہے، یجعل الکافر مسلما والفاجر صالحا والجاہل عالما والقلب انسانا۔ واہ 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 واہ، علماء اس کا مزہ لے کے انہوں نے کہا یہ وہ برکتیں ہوتی ہیں کہ جو جاہل آئے تو عالم بن جاتا ہے، کافر آئے تو مسلمان بن جاتا ہے، فاسق و فاجر آئے تو رب کا اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ ان کا ایسی مجلسوں
اصحاب کہف کیا تھا؟ کتا ہی تھا. وہ ان لوگوں کی نظر میں آ گیا، نظر میں آ گیا. رب اچھا ایک طرف یہ مجلسیں ہیں اور ایک طرف وہ مجلسیں ہیں کہ جو میڈیا پر ہمارے مختلف فورم پر وبا ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک اس کی جھلک بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مسلم احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی، قربان جاؤں میں آج نا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ وہ صحابی تھے کہ جو رحمت کونین کی ایک ایک سیکنڈ کی ڈائری لکھتے تھے. پورا دن حضور کے پاس بیٹھے رہتے اور حضور کی ہر بات نوٹ کرتے، ہر بات جو زبان اطہر سے نکلتا وہ نوٹ کرتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یار چلو قرآن کی آیتیں پڑھے تو لکھ دیا کرو، حدیثیں لکھ دیا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو. کچھ دن نہ لکھنا چھوڑ دیا، پارٹ ٹائم لکھتے باقی نہ لکھتے. آقا نے پوچھا عبداللہ بیٹا کیا ہوا؟ پہلے تو ہر بات لکھتے تھے، ہر بات لکھتے تھے، اب کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے ریزن بیان کی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا واللہ ما یخرج منی الا حق. رب کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نکلتا ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور نے کہہ دیا صحابی میرے صحابہ اب قیامت تک کوئی انہیں کاٹنا چاہے کٹنے والا خود کٹ جائے گا، لیکن وہ حضور کے صحابہ کو حضور سے جدا نہیں کر سکتے. بے شک آقا نے کہہ دیا اہل بیتی میری اہل بیت. اب کوئی لاکھ ان کے مناقب و فضائل کو گھٹانا چاہے وہ خود تو مر ختم ہو جائے گا، لیکن حضور کی اہل بیت کی شان میں کوئی کمی کرنے کا تصور بھی نہیں. بے شک بے شک بے شک. وہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں ایک دن نا میں آیا تو مشیختم من اصحاب رسول اللہ، آقا جی کے بڑے بڑے صحابہ جلوس علی باب من ابواب، حضور کے در انور پہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے کے باہر جیسے بھکاری بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اچانک نا انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور بڑا مختصر کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اچھا ڈیبیٹ شروع ہوئی تو ایک صحابی نے کوئی اور آیت پڑھ دی، دوسرے نے پھر کوئی اور آیت پڑھ دی. جب بحث ہوتی ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ ادھر ادھر باتیں نکل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آواز بھی بلند ہو گئی، وارتفعت اصواتهم، صحابہ کی آوازیں بھی اونچی ہو گئی. جب یہ ہوا نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے باہر تشریف لائے. ایسی مجلسیں آج کل سوشل میڈیا پر الا ماشاء اللہ ہمارے مختلف اداروں میں مختلف فورم میں ایسی مجلسیں وفا ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے ایسی مجلسوں کا حضور کی بارگاہ میں سٹیٹس کیا ہے. آقا تشریف لائے، لفظ سنیے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، آقا غضبناک تھے. کدی مر وجو، آقا کا رخ انور غصے سے سرخ تھا. اور اگلے لفظ کو حیران ہوں میں، یرمیہم بالتراب، آقا کے ہاتھ میں مٹی تھی اور وہ سارے بیٹھے پہ یوں پھینک رہے تھے. تین علامتیں کہ ایسی مجلسیں جس میں حاصل کچھ نہ ہو، محض ڈیبیٹ ہو، ایک آئے دوسری آئے ایک حدیث اس کا توڑ اس کا توڑ، میں ٹھیک تو غلط. جب ماحول یہ بن جائے تو ایسی محافل و مجالس پہ سیرت نبوی کا ریئیکشن دیکھیے. آقا غضبناک، چہرہ انور سرخ، مٹی پھینکتے ہوئے فرماتے مہلن یا قوم، مہلن یا قوم، اے میری قوم کے افراد رک جاؤ، باز آ جاؤ. تمہیں خبر نہیں ہے قد اہلکت الاقوام من قبلکم بہذا، یہی عمل کرنے کی وجہ سے پہلی ساری امتیں ہلاک ہو گئی. فرمایا یہ قرآن ہے، ینزل یصدق بعضہ بعضا لا یکذب بعضہ بعضا. فرمایا یہ قرآن تو جتنی آیتیں پڑھو گے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کی تکذیب کرنے کے لیے نہیں. اور پھر حضور نے ہمیں ایک راستہ دکھایا، فرمایا ما عرفتم منہ فاعملوا بہ،
قرآن سے جتنی شے کا پتہ لگ جائے اس پہ عمل کر لو. وما جہلتم فردوہ الی عالمہ. واہ واہ واہ. اور جس شے کا قرآن سے پتہ نہ لگے اس پہ بحث مت کرو، رائے مت دو، اس کو اس کے ایکسپرٹ کے لیے چھوڑ دو، وہ تمہیں سمجھائے گا تو سمجھانے کی راہ پہ چل پڑو. دوستان محترم، جب سے ہماری محافل و مجالس کے یہ انداز بدل گئے نا، مطلب آپ دیکھیے نا، عجیب و غریب. میں 99.9% آپ کو ایک انالیسس دیتا ہوں اپنی زندگی کا، اللہ ماشاءاللہ اس کے علاوہ بہت بڑی کائنات ہے، بہت بڑا ایک فیلڈ ہے، لیکن میں جہاں بھی گیا نا، جہاں بھی خطاب کیا، مجھے بعد میں جتنے بڑے چھوٹے جوان بوڑھے ملے، میسیجز آئے، فون آئے یا بالمشافہ ملاقات ہوئی، ایک ہی جملہ سننے کو ملا، ایک ہی جملہ. اور وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یار مزہ آیا ہے یا پھر مزہ نہیں آیا. قرات ہو، نعت ہو، تقریر ہو، جو بھی ہو، ہم اس کے اینڈ پہ نا ایک ہی تبصرہ کرتے ہیں، مزہ آیا ہے، مزہ، سواد آ گیا، مزہ آ گیا. کڑ کڑا کے کرتے ہیں، کیا ذوق بنا، کیا جھوم رہے تھے، کیا صورتحال ہو گئی تھی. خدا کی عزت کی قسم، حضور غوث الثقلین کا مہینہ ہے ربیع الثانی. حضور غوث الثقلین خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے لوگوں میری تقریر سننے کے لیے سیر کی نیت بنا کے نہ آیا کرو، رونے کی نیت بنا کے آیا کرو. میری تقریر سننی ہو تو آ کے آنسو اپنے گناہوں پہ بہایا کرو اور اپنے اعمال و احوال و اخلاق کی اصلاح کیا کرو. اور جب خطبہ دیتے تو کہتے لاؤ میری فیس. لوگ پشیمان ہوتے کہ اتنے بڑے شہر کی فیس ہم کیا ادا کریں گے. ڈرتے ڈرتے پوچھتے حضور کیا فیس ہے؟ آپ فرماتے جو کہا ہے اس پہ عمل کریں. فقط باتیں اندھیروں کی محض قصے اجالوں کے، چراغے آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. نسل مذہب ہمیں پھر ستانے لگی، یا نبی آپ کی یاد آنے لگی. خون، بارود، ملبہ، دھواں اور لہو، زندگی کربلائیں دکھانے لگی. اے زمین ایسا کیا ہو گیا ہے تجھے؟ روز لاشوں پہ لاشیں اٹھانے لگی. قوم کی غیرت کہاں مر گئی، قاتلوں کو بھی سینے لگانے لگی. ہم کس طرح، میں آپ کو نا ڈاکٹر نیکولس مینارڈ BBC کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ وہاں پہ جا کے اس کا انٹرویو سنیں. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ہاسپٹل ہے اس کا مین سرجن ہے، GI ہے وہاں پہ، گیسٹرو انٹسٹائنل. وہ کچھ عرصے کے لیے نا فلسطین غزہ میں ہے، غزہ میں، اور وہاں سے وہ اپنی سروسز دے کے واپس آیا. اس نے آ کے انٹرویو دیا. وہ انٹرویو اس کا ریکارڈڈ بھی ہے، ریٹن فارم میں بھی ہے. اس نے کہا میں نے غزہ میں رہتے ہوئے ایک بات بڑی عجیب دیکھی کہ ایک دن لاشیں آ رہی ہیں، بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، زخمی آ رہے ہیں. تو حیرت کن بات یہ ہوتی کہ ہر کسی کو گولی ایک ہی جگہ پہ لگی، ایک ہی جگہ پہ. اگر کسی دن سر ہیڈ انجری والے آئے ہیں تو ساروں کے سر میں گولیاں لگی. اگلے دن ہاسپٹل میں لاشیں آئی ہیں، زخمی آئے ہیں، ساروں کو سینے میں گولیاں لگی. کہتے ایک دن تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ جتنی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، بچوں کی، عورتوں کی، بچیوں کی، ساروں کو گولیاں ان کی شرمگاہوں میں لگی، شرمگاہوں میں گولیاں لگی. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے. ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، اپنی بغلوں میں لیے ہوئے قرآن گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے. خندق الکفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ بات تجھے ہے کہ نہیں. شکوے میں اقبال نے یوں کیا تو جواب شکوہ میں کہا کون ہے تاریخ آئین رسول مختار. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، اور کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. ہو گئی کس کی نگاہ ترک سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. انہوں نے
اس نے یہ بتا کے نا اگلے جملے سنیے، وہ کہا اٹس لائک دے آر پلینگ ویڈیو گیمز ود مسلم امہ. ان کا میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہودی مسلم امہ کے ساتھ ایسے ہی کھیل رہے ہیں جیسے گھروں میں بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں. They decided they are going to shoot in heads today, in chest tomorrow, intestinal after day. وہ روز ایک پلان کرتے ہیں، آج مسلمانوں کی بیٹیوں کو گولیاں یہاں مارنی ہیں، آج یہاں مارنی ہے، آج یہاں مارنی ہے. لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ ہے تعجب کہ ہم تماشائی کچھ نہیں سیکھتے تماشوں سے. ہے تعجب کہ ہم تماشائی کچھ نہیں سیکھتے تماشوں سے. اور کون سیکھا ہے صرف باتوں سے؟ سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. ہم حادثوں کے منتظر بیٹھے ہوئے لوگ. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی اس آیت میں نا ہمیں ان ساری سچویشن سے نکلنے کا راستہ بتایا، ساری سچویشن سے نکلنے کا. فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. آؤ میرے مصطفیٰ سے وفا شروع کر دو. جس دن ان کے سلامتی کی دعا کے ہاتھ تمہارے لیے اٹھ گئے تمہارے سارے معاملات سے ہو گئے. اللہ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حدیث امام تبری تفسیر تبری میں اور امام ابن حجر اسقلانی المطالب العالیہ میں اس کا نا شان نزول لے کے آئے. ایک قوم آئی حضور کے پاس آ کر کہتی یا رسول اللہ انا اصبنا ذنوبا نظاما. ایسا کوئی بڑا گناہ چلے ہی کوئی بڑے بڑے گناہ کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کو لائے تو دسو اسی کی کریں. انہوں نے جب اپنے گناہوں کی فہرست بتائی نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. راوی کہتے ہیں فما خالہ رد علیہ. مجھے لگتا ہے کہ حضور نے کوئی رسپانس نہیں دیا انہیں، کوئی جواب نہیں دیا. آپ خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو وہ مایوس ہو کے نا واپس جانے لگے. ابھی وہ اٹھنے لگے ہیں تو سیدنا جبریل امین یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 لے کے آئے. فرمایا وَأَبُوهُ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ. کیا ہوا؟ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ ان کے لیے سلام علیکم کے لفظ منہ سے نکالیے تو صحیح، اسی لمحے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اس بارگاہ کی طرف نہیں پلٹیں گے. دھکے کھاتے پھر میں قبلہ شاہ صاحب سے دعا لینے کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک کا انالیسس مختصر سا رکھنا چاہتا ہوں. حدیث کے 3 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. آخری پارٹ ہے کہ جسے دین کی سمجھ مل جاتی ہے نا پھر لَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا. ہمیشہ اس کا معاملہ ٹھیک رہتا ہے. لا يضرهم من خالفه. مخالفین اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے. پہلا حصہ جسے اللہ خیر دینا چاہے، بھلائی دینا چاہے، اسے کس کی سمجھ دیتا ہے؟ دین کی. آخری حصہ کہ جسے یہ خیرات مل جائے پھر دشمن اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. بیچ والا حصہ وہ دین کی سمجھ ہے کیا؟ ان مخالفوں کے سامنے آپ کو جھکنے نہیں دیتی. حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ میرے بارے میں عقیدہ یہ رکھو انما انا قاسم واللہ یعطی. ہر شے دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا میں محمد مصطفیٰ. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. انا آتیناک الکوثر. ساری کثرت باتیں یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. اس کی بخشش ان کا صدقہ او بابا دیتا وہ ہے دلاتے. ان محافل و مجالس کو اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی مقصد نہیں. میں پیغام پر جانے سے پہلے نا ایک ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں. انگلینڈ کی بہت بڑی رائٹر ہے
اور بہت بڑی انٹلیکچوئل ہے. وہاں پہ کمپیریٹیو ریلیجن پہ اسے اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. نام ہے اس کا کیرن آرمسٹرانگ. اس نے نا 1991 میں رحمت کونین پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا محمد. اس نے اس کتاب کا نام رکھا. ہم نے وہ کیا پڑھتے ہوتے ہیں نعت خان دوست, لفظ بے بس زبان ہے معذور, ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا, وہ کنارہ نہ جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا. ہم نے کیا, حضرت حسان بن ثابت کہا کرتے تھے ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. لوگوں مت سمجھنا تمہارے جمع ہونے سے, نعرے لگانے سے, ذکر کرنے سے حضور کا ذکر اونچا ہوا نہ. فرمایا تمہارا یہ سب کچھ کرنا تمہیں فیض دیتا ہے کہ تم لوگوں کی نگاہوں میں قابل تعریف بن جاتے ہیں. بے شک بے وہ شک. کیرن آرمسٹرانگ نا اس کتاب میں لکھتی ہے, وہ کہتی ہے مسلمانوں کے نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ رب نے ان کو نام ہی ایسا دیا ہے جو لیتا ہے ان کی تعریف ہوتی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم means the praised one. یہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی کیا کی جائے, تعریف کی جائے. اور اس نے کہا میں پوری دیانت سے ایک انالیسس دینے لگی ہوں کہ this name is repeated more than any other in the world. ان کا خدا کی قسم جب سے دنیا بنی ہے جتنا یہ نام جپا گیا ہے نا کائنات میں کسی اور کا نام اتنا نہیں. یہ نام سب سے زیادہ لیا گیا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نے چونکہ وہ ریسرچر لوگ ہیں اس کا اس کی دو ریزن ہے. ان کا پہلی ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ اس لیے لیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا سسٹم ہی ایسا ہے فرام کال ٹو پریئر. اس کا مشرق سے اذان شروع ہوتی ہے اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا ٹریول کرنا شروع کرتی ہے. چلتے کرتے کرتے کہیں فجر کہیں زور کہیں عصر کہیں مغرب کہیں عشاء, ایک سیکنڈ بھی حضور کے نام سے خالی نہیں رہتا. جب مغرب کے اینڈ پہ نام گونج رہا ہوتا ہے ادھر ختم ہوتا ہے مشرق میں پھر شروع ہو جاتا ہے. بے شک. اور اس نے کہا دوسری ریزن دا کاؤنٹلیس پیرنٹس. ان کا تسی گن ہی نہیں سکتے وہ ماں پیو کہ جنہاں دے گھر پتر جمے نا they name their son محمد, جو حضور کے نام کے علاوہ اس کا کوئی اور نام رکھتے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شان جس جان بھی تیرے قرب کے آثار میں نہیں ہے, اپنے ہو یا بیگانے ہو ہر کوئی حضور کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے. کر شمس و عمر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے, پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ وہ کیا لے, نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا. ہر کوئی حضور کا نغمہ خوار, حضور کا لیدہ خوار, حضور کی تعریف کرتا دکھائی دے. دوستان محترم, انہیں ہماری تعریفوں کی حاجت نہیں ہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے جو رب نے کیا ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو جب تک ہم رحمت کونین کے در نور کی طرف پلٹیں گے نہیں, اس وقت تک خدا کی قسم ہمارے احوال بدلنے والے نہیں. مولانا الطاف حسین حادی نے یہی فریاد پیش کی تھی, خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے. آپ نے آج ہی دیکھا نا وہ کیا تھا, گلوبل سموتھ فلوٹیلا, 50 ملک 44 ملکوں کی 50 کشتیاں. غزہ کیا لے کے جا رہی تھی, ٹینک لے کے جا رہی تھی, کلاشنکوف لے کے جا رہی تھی, یاد نہیں, دودھ پیتے بچوں کا دودھ لے کے جا رہی تھی, بسکٹ لے کے جا رہی تھی, وہ بچوں کے لیے دوائیاں لے کے جا رہی تھی. لیکن اس یہودی غنڈے نے ساروں کو قید کر لیا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. کس وجہ سے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے, کتنے نے ایران وغیرہ, کتنے نے ایران وغیرہ, کتنے نے ایران وغیرہ مر گئے تھے انسان وغیرہ, سعودی عرب وغیرہ
پاکستان وغیرہ، سو گئی یونائٹڈ نیشن توڑ کے سارے مان وغیرہ، او آئی سی نو ہوش کراؤ ویکھ نوے نقصان وغیرہ، او آئی سی نو ہوش کراؤ ویکھ نوے نقصان وغیرہ، او 30 ملکاں دی فوج نو پچھو آن بان دے شان وغیرہ، ملبے تھلے دبے گئے جے بالا دے ارمان وغیرہ۔ اس وقت روئے زمین جنازہ بن لگی ہے، مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان لٹ رہا ہے مسلمان، اور دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے سلو کی ہم نے، دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے سلو کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب ہی نہیں۔ ہم اپنے جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ علامہ صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے۔ بابا میں نے آج جمعے پہ بھی ہاتھ باندھ کے کہا تھا، میں نے کہا یار تُسا جانا اپنی قبر چ، میں جانا اپنی قبر چ، آنا تھوڑی قبر چ بھی رحمت کون ہے، نہیں آنا میری قبر چ بھی رحمت کون ہے۔ ہم کم از کم اپنے ان چیزوں سے نکلے، ساؤنڈ سسٹم، اچھا نعت خوان، رم جھم کی بارشیں، نوٹوں کی فضاؤں میں خوشبوئیں، ان سے نکلنا ہے یار۔ آپ سوچیں کہ ہم کیا کریں گے، ہر بندہ طے کر لے کہ یار میں نے اپنے بچوں پر یہ محنت آج سے ہی شروع کر دی۔ یہ پیغام ہے آج کے اس 50 محافل میلاد کا جو کامران بھائی اور ان کے رفقا نے سجائے، یہ پیغام ہے آج کا۔ عہد کر لے کہ یار ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیز اچھی طرح سے ان کی بھوکی میں شامل کر دینی ہے کہ پترو آئین کے بعد اپنے واسطے نہیں دے جینا، مصطفیٰ کی امت واسطے۔ جوان بیٹھے ہو ڈاکٹر بنو، کوئی نہیں روکتا، انجینئر بنو کوئی نہیں روکتا، ایڈوکیٹ بنو کوئی نہیں روکتا، بزنس مین بنو کوئی نہیں روکتا، لیکن ایک دل میں تہیہ کر لو کہ آقا جی آج کے بعد جو بھی بنیں گے لیکن ہماری ٹاپ پرائورٹی ایک ہی ہوگی کہ ہم نے مصطفیٰ کی امت کو پھر سے عظمت رفتہ کی طرف لے کے جانا ہے، اور ان ابدی اور اپنے ازلی دشمنوں سے ایک ایک ظلم کا ہم نے بدلہ لیا۔ اگر یہ آ گئی تو پھر ہم اصل ٹریک پہ ہیں۔ اسلام کبھی بھی آپ سے 100% رزلٹ مانگتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس تمہارا کام ہے کوشش کرنا، اس کو توڑ چڑھانا ہے یا ابھی نہیں چڑھانا وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ اللہ کے فیصلے، تم اپنی ڈیوٹی کرو، پھر دیکھو اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اترے گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اگر ہم حضور کی طرف لوٹ آئیں گے اور سلام علیکم کی خیرات ہماری جھولی میں آ جائے گی تو پھر دیکھیے گا رحمتوں کے دروازے کس طرح کھول دیے جاتے ہیں۔ مالک کونین، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں قبلہ شاہ صاحب قبلہ کا، آپ سب کا، بالخصوص علماء کا، لیکن یقین جانیے کہ جب سے میں نے وہ صبح سے وہ سارا معاملہ غزہ والا دیکھا ہے کوئی اور بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا، بہت سوچتا ہوں یہ کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ آج میں تیرے بچے نے نہ انجو نہ بھی بچے نے پتہ نہیں کتوں دے بیچارے آسان آ کے بیٹھے سن کہ 50 جہاز آ رہے ہیں، سانو دودھ لبے گا، سانو بسکٹ لبن گے، سانو دوائیاں لبن گیاں، اور ان کے سارے مان پھر اسی طرح ہواؤں میں بکھر گئے، تو یہ ضائع تو نہیں جائیں گی نا چیزیں۔ قیامت والے دن ایک ایک شے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام زین العابدین نے لوگوں کے سامنے جو جملہ کہا تھا نا ضمیر سے جوڑنے کے لیے کافی ہے، ان کا مجھے اتنا دکھ کربلا میں سامنے آنے والوں سے نہیں ہوا تھا جتنا دکھ کوفہ میں بیٹھے ہوئے خاموش لوگوں پہ ہوا تھا، کہ جو خاموش بیٹھے رہے تھے کہ ان کا کہ ساڑھا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں اتنا کنٹریبیوٹ ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین حضور کے میلاد کے صدقے ہمارے ان مظلوم و مجبور و مقہور و بے بس مسلمان بھائی اور بہنوں کی مدد فرمائے، اور حضور کی امت میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی کا سچا غلام جو حمیت و غیرت سے اس کیس کو دنیا کے سامنے رکھ سکے، اللہ وہ قیادت نصیب فرمائے، آمین۔ 5 منٹ کے لیے